بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16۔ آج کی تراویح میں ہم نے 16، 17 اور 18 پارے کی تلاوت سنی، جس میں اس وقت ہم پارہ نمبر 16 کا خلاصہ تراویح سن رہے ہیں۔ ہر چند کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں اور پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر ایک عظیم الشان عنوان ہے جو قرآن مجید کی ہر آیت کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں سے جو مسائل نکلتے ہیں، اخذ ہوتے ہیں، استنباط ہوتے ہیں، ان مسائل سے کائنات کو روشناس کرتا ہے۔ وہ علم تفسیر کہلاتا ہے۔ ہم تو صرف چند کلیاں، پھول، خوشبو جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بے شمار عنوانات ایسے ہیں جو تشنہ تکمیل چھوڑ کر ہم آگے گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی تنگی ہوتی ہے، ہم اس لیے مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن سننے والوں کو اتنا مزہ آ رہا ہے، خواتین و حضرات، یا دنیا بھر سے جو ہمیں اس کا ریپلائی مل رہا ہے، فیڈ بیک مل رہا ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تفسیر ہم سن رہے ہیں۔ تو خوش اتنے ہو رہے ہیں، خواتین خوش ہو رہی ہیں، لیڈیز خوش ہو رہے ہیں، جینٹس خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ شعور آیا ہے کہ تراویح سن کر، اس میں قرآن مجید سن کر اس کو سمجھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر میں چونکہ پوری دنیا سن رہی ہے، پوری دنیا میں یہ پروگرام جائے گا، ریکارڈ ہوگا، ماں جی سرکار ایجوکیشنل ایمپائر کے تحت پوری دنیا سے دیکھے گی۔ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے۔ اس کا مقصد تجارت نہیں ہے، اس کا مقصد عبادت ہے، اور اللہ کرے اس عبادت کی برکت سے ہم عظیم الشان دینی مدارس اور مساجد کی خدمت کر سکیں۔ آپ بولیں آمین، اور اللہ تعالیٰ میں اس ارادے میں اور اداروں میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اور محبت والوں اور سننے والوں، اور دنیا بھر میں دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ تفسیر نہیں ہے، خلاصہ تراویح ہے۔ لیکن پھر بھی بہرحال لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ مجھے حوصلہ افزائی ضرور دیتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار ہم نے مفتی صاحب ہم نے زندگی میں تراویح کئی مرتبہ پڑھی سنی، لیکن اس طرح کا ایک ذوق، شوق اور روحانیت جو مل رہی ہے، اور جو اس سے ہمیں فیض مل رہا ہے، اس سے ہماری طبیعتوں کے بڑا سکون میسر آ رہا ہے۔ کیا لیڈیز، کیا جینٹس، کیا بڑے، کیا چھوٹے، پڑھے لکھے لوگ، علماء نے بھی شفقتیں فرمائیں۔ یہ بہت بڑے میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ مجھے مفتی حضرات نے جو ہے نا وہ اپنی شفقتوں سے نوازا، کئی مفسر حضرات نے اپنی شفقتوں سے نوازا، تو میں ان کی رہنمائیاں یا ان کی میرے اوپر بزرگانہ شفقت جو ہے نا اس کو میں اپنے لیے رہنمائی سمجھتا ہوں، یہ اللہ کا فضل سمجھتا ہوں۔ اس میں پھر میں وہی عرض کروں گا، وہ شعر دوبارہ پڑھوں گا کہ نہ غرور ہے کسی کام پر، نہ سجود پر، نہ قیام پر، نہ غرور ہے کسی کام پر، نہ سجود پر، نہ قیام پر، مگر اے محمد مصطفیٰ ہمیں ناز ہے آپ کے نام پر۔ 16 پارہ جو ہے نا اس میں 17 رکوع ہیں۔ پہلے 3 رکوع سورۃ کہف کے آخری ہیں، اور پھر 6 رکوع سورہ مریم کے ہیں، اور 8 رکوع سورہ طٰہٰ کے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں 15ویں پارے کی آخر میں جو باتیں ہو رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے مجھے ملا۔ اللہ نے فرمایا پھر اس طرح کرو، ایک بھونی ہوئی مچھلی لے لو، اور اس کو رستے میں جب آپ کو بھوک لگے ناشتے کے طور پر استعمال کر لینا، اس کو بھون لو، تل لو، لیکن مچھلی پوری کی پوری ہو، یعنی اس کو پیٹ چاک کر کے صاف ستھری کر لو، آنتیں وغیرہ اس کی نکالنی، آلائش دور کر لی، پھر اس کو بڑے سارے کڑھائی میں ڈالو اور تل لو، بھون لو، بالکل فریش فرائی تیار مچھلی ہو آپ کے ساتھ۔ تو آپ نے دیکھا جب کہ اس طرح کی مچھلی، تو آپ نے اپنے بھانجے حضرت یوشع بن نون، وہ بھی پیغمبر ہیں، ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو، ایک سفر ہے جس میں ہم نے ایک اللہ کے بڑے برگزیدہ ہستی کی زیارت کرنے جانا ہے۔ اس ہستی کا نام ہے حضرت ابو العباس بلیہ بن ملکان، دنیا میں مشہور ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے۔ ابو العباس بلیہ بن ملکان ان کا نام ہے مقدس، جو بندہ یاد کر لے کنیت سمیت۔ تو بزرگان دین نے چھوٹی کے ساتھ لکھا ہے کہ جس کو یاد ہو جائے ابو العباس بلیہ بن ملکان، ان کی کنیت، ان کا پورا نام،
ان کے ابا جی کا نام، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ خود بخود کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا ناموں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے جی، سبحان اللہ جی۔ کیا کہتے ہیں، بڑی پیاری وہ شعر ہے علامہ اقبال کا کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی۔ تو حضرت ابو العباس بلیہ بن ملکان، میں نے بار بار یہ نام اس لیے دہرایا تاکہ لیڈیز کو یاد ہو جائے، جینٹس کو یاد ہو جائے، بعد میں اس کلپ کو بھی اگر کوئی کاٹ کر ترتیب بنا کر لوگوں کے لیے مشہور کرنا چاہے تو کر سکے۔ ابو العباس سیدنا ابو العباس بلیہ بن ملکان، بلیہ ان کا اصل نام تھا، ان کے ابا جی کا نام ملکان تھا اور مشہور تھے حضرت خضر علیہ السلام سے۔ ان کا یہ مقام کیسے ہوا کہ آج تک ان کو وفات نہیں ہوئی ہے، یہ زندہ ہیں۔ اچھا، ان کی وفات کے حوالے سے مفسرین کے درمیان دو مختلف آراء ہیں۔ میرے حضور امام ربانی مجدد الفسانی امام احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وصال اقدس کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء اور مفسرین اور بڑے محققین نے لکھا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ابھی بھی بحالت جسم زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے آب حیات پیا اور اللہ پاک نے انہیں آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اور حضرت الیاس علیہ السلام، ان دونوں کی ڈیوٹی پانیوں پر لگی ہوئی ہے، اور خشکیوں میں جو ہستیاں زندہ ہیں وہ ایک حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، وہ تو جنت میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس طرح یہ چار پیغمبر جو ہے نا بالکل جسمانی حیات میں آج تک زندہ ہیں۔ یہ بھی میرے اللہ کی قدرتوں کا ایک شان کا مظہر ہے الحمدللہ کہ اللہ قدرت والا ہے، جسے چاہے کروڑوں سال تک جسم کے ساتھ زندہ رکھے، میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اور آپ اللہ کی قدرت کو پر سن کر بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابو العباس بلیہ بن ملکان عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابو العباس بلیہ بن ملکان سیدنا خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے بھانجے یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ چلے، اور بنی ہوئی مچھلی تھی، اور وہ مچھلی کا بھون جانے کے بعد جو وزن تھا وہ کوئی 15 سے 20 کلو تھا۔ بہت بڑی مچھلی ہوگی، بھون جانے کے بعد جو اتنا بڑا اس کا وزن ہے، میرے خیال میں یہ میں جہاں جب بیٹھا ہوا ہوں، میرے خیال میں کم از کم اگر میں ایک بات کرنا چاہوں کہ بھئی وہ میرے خیال میں اتنی بڑی مچھلی ہوگی، میں اگر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لوں تو اتنی بڑی مچھلی تو ہوگی، اور وہ جس دیگچے میں ہوگی وہ برتن بھی بڑا ہوگا، تو اس برتن میں حضرت یوشع بن نون نے سر پہ اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اور فرمایا کہ بھئی کون سی جگہ وہ ملیں گے؟ فرمایا اللہ نے مجھے اشارہ دیا ہے کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں خود بخود اتر جائے گی، ادھر ہی کہیں آس پاس خضر علیہ السلام ہوں گے۔ یہ جو مقام ہے موجودہ نہر سویز ہے، جہاں پر یہ ترکی سے تھوڑا سا آگے نہر سویز ہے، جو دو سمندر آپس میں ملتے ہیں جہاں پر، تو اس مقام پر یہ جگہ ہے۔ تو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تھا اور یوشع بن نون گزرے تھے، اور اس مقام پر اس کسی جگہ پر ادھر ہی حضرت خضر علیہ السلام جو ہے نا وہ لیٹے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر مفسرین اور بڑے بڑے علم والے لوگوں نے کہا کیا وجہ تھی کہ مچھلی بونی ہوئی، مچھلی بونی ہوئی، پکی ہوئی، تلی ہوئی، تیار شدہ مچھلی، فرائی مچھلی، روسٹڈ فش، وہ وہاں جا کر کیسے زندہ ہوئی؟ اور اللہ نے علامت یہ بیان کی جہاں خضر ہوں گے وہاں بھنی ہوئی، تلی ہوئی، روسٹڈ فش زندہ ہو جائے گی، اور وہیں پر آپ نے ان کو ڈھونڈ لینا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ مچھلی کے زندہ ہونے کی کیا وجہ ہے وہاں جا کر؟ یہ مچھلی پہلے کیوں نہیں زندہ ہوئی؟ یہ وہاں جا کر کیوں زندہ ہوئی؟ تو کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی سانسیں بھی حیات بخش ہیں، وہ جس ماحول میں سانس لے رہے تھے وہاں مردہ پہنچ کر بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے حیات بخش ہیں نا کہ ان کی سانسیں جس ماحول میں آ جائیں وہ ماحول بھی جو ہے نا دوسرے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو بھلا وہ خضر علیہ السلام جس مصطفیٰ پہ ایمان لا رہے ہیں، وہ خضر علیہ السلام جس مصطفیٰ کے پیچھے معراج کی رات کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر خضر کی سانسوں کی شان کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی سانس کا عالم کیا ہوگا؟ بریتھ، سانس، ہوا، دم،
تو اس میں بڑا اثر ہے. اس لیے بزرگوں کے جو دم کروائے جاتے ہیں کہ یہ دم کر دیں، یہ پانی دم کر دیں، یہ کھانا دم کر دیں، یہ چیز دم کر دیں، یہ دعا کر دیں، تو اس دعا اور دم میں بڑا تاثیر ہے. اس وجہ سے وہ مردہ مچھلی اگر زندہ ہو سکتی ہے تو ہمارے بھی بدن کے مردہ اعضاء زندہ ہو سکتے ہیں، ہمارے بدن سے بھی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں. یہ بہت ساری اس میں سے نکات ملتے ہیں، لیکن میں اب آگے چلتا ہوں. چنانچہ وہاں پر پہنچے تو آپ نے تھک گئے تھے، وہاں بہت زیادہ تھکے، تو فرمایا چلو یار یہاں پر ادھر ایک چٹان نظر آئی ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے ذرا لیٹتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لیٹتے ہی سو گئے. حضرت یوشع بن نون کو بھی جیسے نیند کی جو ہے نا وہ ایک نشہ سا آنے لگا، نیند آنے لگی. تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ دیچکے کا جو ڈھکنا ہے نا وہ ٹان ٹان کر رہا ہے. وہ مچھلی زندہ ہو چکی تھی اور دم مار رہی تھی، لیکن آپ کو نیند کا غلبہ اتنا تھا کہ بس سوتے سوتے آپ نے ایسے دیکھا، نشیلی نشیلی آنکھوں میں تھکاوٹ تو تھی نا. موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی سو گئے، اور حضرت یوشع بن نون یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ مچھلی نے جناب علی سر مارا، دم مارا، ڈھکنا پیچھے کر دیا دیچکے کا، اور اندر سے چھلانگ ماری، اور کونے سے 2-3 چھلانگیں ماری، اور سامنے پانی. وَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وہ پانی کے اندر سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی جدھر سے مچھلی گئی. چونکہ یہ کرامت والی مچھلی ہے، مچھلیاں کروڑ مچھلیاں بھی سمندر میں جدھر جائیں پیچھے سوراخ نہیں چھوڑتی، وہ پانی ایک دم آپس میں ملتا چلا جاتا ہے. لیکن جدھر سے وہ مچھلی گئی وہاں پانی نہیں ملا، وہاں سوراخ ہوتا چلا گیا اور سوراخ قائم رہا. یہ منظر سوتے سوتے انہوں نے دیکھا، لیکن پھر ان کو بھی گہری نیند آ گئی اور سو گئے. اور پھر شام ہوئی، کیا رات ہو گئی، پوری رات گزر گئی. اگلے دن اتنا کہیں پیدل چلے تھے، اتنی تھکاوٹ ہوئی تھی کہ رات گزر گئی. اور اگلے دن جب صبح ہوئی تو سورج لگنے کی وجہ سے حضرت یوشع بن نون کی آنکھ کھلی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم مبارک دبائے، ان کی آنکھ کھلی. تو اوہ لیٹ ہو گئے، چلو اٹھو چلتے ہیں. یہ خالی دیچکے ہی اٹھا کے چل پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی چل پڑے. جب چلتے 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 گھنٹے 2 گھنٹے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. وہ ناشتہ تو لے کے آؤ ذرا، وہ مچھلی جو ہے نا وہ لے کے آؤ، بھوک بہت سخت لگ گئی، تھکاوٹ بھی بہت ہو گئی ہے سفر کے اندر. حضرت یوشع بن نون کہنے لگے حضور اوئے ہوئے ہوئے حضور مجھے یاد نہیں رہا حضور، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ. حضور غلطی میری نہیں ہے، شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے بات نہ کر سکوں. سرکار وہ جو پچھلے مقام میں جہاں ہم رات ٹھہرے تھے، ہاں کیا ہوا حضور؟ وہاں نا وہ مچھلی نے سوتے وقت، آپ تو آرام کر گئے تھے حضور، تو میں سونے لگا تھا، اس وقت مچھلی نے دم مارا، پھر سر مارا، دیچکے کا ڈھکنا پیچھے کیا، اندر سے چھلانگ مار کے باہر آئی، اور چھلانگ مارتے مارتے وہ سمندر میں کود گئی. اور سرکار وہ سمندر میں نا سوراخ بن گیا تھا اس سے. ھذا ما کنا نبغی، یہی تو وہ جگہ تھی جہاں ہم تلاش کے لیے نکلے تھے. قرآن بولتا ہے فارتدا علی آثارہما قصصا، وہ واپس اپنے قدموں کے نشان ریت میں ڈھونڈتے ہوئے کہ کدھر کدھر سے ہم چل کے آ گئے، چلو مڑو. اب نہ بھوک کی پرواہ ہے، نہ انہیں پیاس کی پرواہ ہے، اب سخت بھوکے بھی ہیں لیکن مرشد سے ملنا ہے، اور ہستی سے ملنا ہے، جس ہستی کو ملنے جا رہے ہیں اس رستے میں بھوک کی بھی پرواہ نہیں، تھکاوٹ کی بھی پرواہ نہیں. چل پڑے ہیں کہ کچھ گھڑیاں ان کی صحبت میں گزاریں. چلتے 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 ان کا یہ سوراخ حضور، یہ سوراخ، یہاں سے مچھلی اندر گئی تھی. آپ نے بھاشا پھر ادھر ہی کہیں ہوں گے وہ. اس سے بھی دیکھا ڈھونڈا تو او ریت پر ایک بابا جی لیٹے ہوئے ہیں اور چادر اپنے منہ پہ ڈالی ہوئی ہے. ناظرین و ناظرات میں تھوڑا سا آپ کو ذرا پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں، ذرا میری طرف آپ متوجہ رہیں. دیکھیں یہ چادر ہے میرے پاس. اب حیرانگی کی بات ہے، حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابو العباس بلیہ ملکبہ اپنے چہرے پر چادر کر کے لیٹے ہوئے ہیں، چادر چہرے مبارک پر ہے، لیٹے ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ اس بھرے جنگل میں کوئی اور آدمی ذات تو ہے کوئی نہیں، یہی ایک بابا جی ہیں. تو قریب جا کر کہا السلام علیکم، السلام علیکم. وہ چادر اوڑے اوڑے اندر سے جواب دے رہے وعلیکم السلام یا موسیٰ بن عمران، وعلیکم السلام یا یوشع بن نون.
یہ میں نے اس لیے پریکٹیکل کر کے بتایا آپ کو. کتابوں میں جس طرح میں نے لکھا وہ پڑھا, مفسرین کی تفاسیر میں پڑھا, وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کیا شان ہوتی ہے اللہ والوں کی. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپی اور وہ فرماتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں اور ان کو اللہ نے بڑی شانیں بخشی ہوتی ہیں. ایسے لوگ ہیں. چنانچہ وہ تو حیران ہو گئے کہ ہمیں اس بندے کا نام نہیں آتا اور اس بندے کو ہمارا نام آتا ہے, پہلے سے ہی اس کو پتا ہے کہ ہم کون ہیں. تو کہا حضور فوجدا, قرآن بولتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا, وہاں انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو. عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. پلیز آپ اس کو غور سے سن لیں. میں ادھر ہی سورۃ الانبیاء آج کے ہمارے درس میں ہے, میں اس کی ایک آیت کی تشریح یہیں کر دیتا ہوں, پھر وہاں پر جا کر مختصر کر دوں گا, اس لیے یہیں پر میری بات ہے, غور سے سن لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوجدا عبدا من عبادنا, وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت یوشع بن نون دونوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک ہمارے خاص بندے کو. ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو پا لیا. اس خاص بندے کی نشانی کیا ہے اور اس بندے کے خاص ہونے کی کیا نشانی ہے, اللہ نے خود بیان کے فرمایا آتیناہ. پلیز آپ توجہ کریں, قرآن پر توجہ کریں. توجہ کرنے سے قرآن کی کسی ایک آیت پر غور کریں. امام غزالی فرماتے 200 مرتبہ ناظرہ قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب نصیب ہو جائے گا. توجہ کریں, میں آپ سے توجہ کی بھیک مانگتا ہوں آپ سے. لیڈیز اینڈ جینٹس, چاہے آپ میرے اس ماں جی سرکار ایجوکیشنل امپائر کے ذریعے اس ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو غور سے سن لیں پلیز. فوجدا عبدا من عبادنا, پا لیا ان دونوں نے وہاں پر ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو. آتیناہ رحمتا, اس بندے کو ہم نے ایک رحمت سے نوازا تھا. پلیز غور کریں, اس بندے کو ہم نے, آپ میرے ساتھ بولیں ذرا مل کر, اس بندے کو ہم نے, شاباش, ایک رحمت سے نوازا تھا. آتینا و رحمتن, ہم نے اس کو ایک رحمت سے نوازا تھا. اور وہ جو ایک رحمت تھی وہ آتینا, وہ ہم نے اسے دی تھی, اس کا مالک نہیں بنایا. یاد رکھیں, جب کوئی چیز عطا ہو, الف تا, اس کا مطلب ہے یہ چیز آپ کو اللہ نے دی ہے لیکن اللہ اس کا حساب لے گا, مالک نہیں بنایا آپ کو, اللہ واپس بھی لے لے گا. اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں, واپس لے گا. کان دیے ہیں, واپس لے گا. جان دی ہے, واپس لے گا. جو چیز واپس لی جائے اسے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ عطا کہلاتی ہے, الف تا نقطے والا, تا تے نقطے والی, ٹھیک ہے, 2 نقطے جس پہ ہوں, عطا. اور جو چیز دی جائے اور موڑ کے نہ لی جائے, اسے مالک بنا دیے جائے, اسے عطا نہیں کہتے, اسے عطا کہتے ہیں. عین طا الف, عطا. عطا وہ ہوتی ہے جو دی جائے تو پھر اگلے کو مالک بنا دیا جائے. جب خضر کی باری آئی تو رب کہتے ہیں آتیناہ رحمتا من عندنا, ہم نے انہیں ایک رحمت سے نوازا تھا, ایک رحمت دی تھی جو ہم نے واپس بھی لینی تھی. یہ شان ہے خضر علیہ السلام کی. اپنے محبوب کی باریت فرما انا اعطیناک الکوثر, ہم نے انہیں ایسی ہزاروں رحمتوں کا مالک بنا دیا ہے. موڑ کے لینی ہی نہیں ہے, دے ہی دیے مصطفیٰ کو, بے حساب عطا کر دیا. پھر کیا فرمایا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس خضر کی یہ شان ہے جسے ایک رحمت میں نے ادھاری عطا کر, یہ کہہ سکتے ہیں نا, ایک رحمت دی جسے واپس لینا تھا, ایک امانت کی رحمت دی, اور اس کی یہ پاور تھی, اتنی بڑی شان تھی اس کی اتنی بڑی شان ہے جسے میں نے ایک رحمت عطا کی. پھر اس محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا جسے رحمتا للعالمین میں نے بنا دیا ہے. دراصل اللہ تعالیٰ واقعات سناتا بھی اس لیے تاکہ آپ کو اللہ کی قدر آئے اور اللہ کے محبوب کی سمجھ آئے.
اللہ نے اپنے بندوں کو یہ اختیارات، یہ شانیں، یہ مقامات عطا کیے ہیں، ولیوں کی کرامات ہوں یا نبیوں کے معجزے ہوں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ ان کو دینے والا ہوں، اور جب میں ان کو یہ شانیں بخشتا ہوں تو سوچو بخشنے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ولیوں کی کرامات ہوں یا نبیوں کے معجزے ہوں، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان عطا اور اللہ کی شان سخا کی دلالت کرتی ہیں، اور اس پر جو ہے نا وہ گواہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام، ابو العباس بلیہ بن ملکان، انہوں نے اٹھ کر سلام کیا، سلام کا جواب لیا، پھر بیٹھے۔ کھانا کس کو یاد تو مچھی کس کو یاد، جب یار سامنے آ گیا تو بھوک تو ساری ختم ہو گئی نا جی۔ کیا خضر علیہ السلام کے چہرے مبارک میں نور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ادب سے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزاروں، کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کچھ آپ کی صحبت میں کچھ فیض لینا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس میری شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود کسی چیز کو بیان نہ کروں آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے، میرے پاس میرے ساتھ آپ رہیں تو پھر شرط یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کو خود میں بیان نہ کروں آپ نے پوچھنا نہیں، آپ نے اعتراض کرنا نہیں، آپ نے چپ کر کے میرا ساتھ دینا ہے، میرے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ کہا کہ اگر آپ نے کوئی سوال کیا تو پھر حضرت موسیٰ نے خود ہی اپنے لیے کنڈیشن لگا دی، فرمایا فَإِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا، اگر میں کوئی سوال کر بیٹھا فَلَا تُصَاحِبْنِي، پھر مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ تو میں چلو فَانْطَلَقَا، چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ایک 3 افراد چل رہے ہیں، خضر علیہ السلام بھی ہیں، یوشع بن نون بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، دریا کے کنارے آ گئے اور کشتی کوئی نہیں تھی۔ بہت دور ایک کشتی نظر آئی تو انہوں نے اپنی چادریں لائیں کنارے سے، وہ کشتی والے نے دیکھا تو بڑی مشکل سے چپو چلاتے 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 قریب آیا، نئی نویلی سونی پیاری کشتی، ایسی آج اپلائیڈ فار کشتی، زبردست نیو۔ کشتی والے نے دیکھا تینوں بزرگ ہستیاں، چہرے دیکھ کر سمجھ گیا بڑا کوئی خاندانی تھا، اس نے کشتی وہیں چھوڑی، چھلانگ مارا، کنارے پہ آیا، پہلے ان دونوں ہستیوں کے قدموں کو ہاتھ لگایا، سلام کیا، یوشع بن نون کا بھی ادب کیا، سب کے ہاتھ چومے بہت ادب سے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے پار جانا ہے بھئی ہمیں لے کے چل۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کہا حضور میں حاضر ہوں، بیٹھے میری کشتی پہ، بیٹھ گئے، چل پڑے۔ وہ چپو چلاتا رہا اور بڑا تھک ٹوٹ گیا، پسینے پسینے ہو گیا۔ جب کنارہ قریب آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اور تھوڑا رکھا ہے کشتی میں کوئی؟ جی ہے جی، دے ذرا۔ اس نے تھوڑا دیا، خضر علیہ السلام اٹھے نو کشتی کے او زور زور سے تھوڑے مارے، ادھر سے بھی کشتی کے 2-3 پھٹے توڑ دیے، ادھر سے بھی توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کے حیران رہ گئے، ابھی چپ تھے، بولوں کہ نہ بولوں، کہ انہوں نے کہا تھا بولنا نہیں، اسی سوچ میں ہی ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے کہا کرایہ کتنا ہوگا؟ اس نے کہا جی میں تو کرایہ کیا لینا، بس آپ بزرگ بیٹھ گئے ہیں، بس آپ کرایہ ہی کرایہ، آپ ہو گئے، بس کماتا رہوں گا زندگی میں، پھر کبھی کرایہ نہیں لینا۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام پھٹ پڑے اور آپ کے مبارک جو ظرف تھا وہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ایک جوش آ ہی گیا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو ہے انہوں نے فوراً فرمایا کہ اس شخص نے ہم سے کوئی اجر بھی نہیں لیا اور اس کی کشتی بھی آپ نے پھاڑ دی، لے تغرق اہلہا، تاکہ اس میں اب جو بیٹھے وہ ڈوب جائے۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ شے قابل اعتراض ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب کو نہیں دیا، موٹی موٹی آنکھیں نکالی اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکو گے، نہیں چل پاؤ گے۔ او یاد آ گیا،
فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، ایسا نہ کرو نا، مجھے ابھی ایک دم ہی اپنے سے جدا نہیں کرو، مجھ سے بس بھول ہو گئی، چلو اب وجہ بھی نہیں بتا رہے کیا معاملہ ہے، تو چل پڑے۔ آگے ایک بستی میں گئے تو وہاں بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے دیکھا ادھر 3 بابے آ رہے ہیں جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں، بچے سارے کھیل رہے تھے، ان میں سے سارے بچے جتنے بھی ہیں نا اٹھ کے بھاگ گئے، لیکن ایک بچہ کھڑا رہا، بہت خوبصورت بہت پیارا بچہ تھا، وہ کھڑا رہا۔ جیسے ہی وہ بچہ قریب آیا اس نے ان سب ہستیوں کو بڑے ادب کے ساتھ سلام لیا، بہت پیارا بچہ تھا، جیسے ہی سلام لیا حضرت خضر نے فرمایا ادھر آنا ہو، ذرا نزدیک آ، اور بچہ نزدیک آیا، انہوں نے اس کے جو نا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور زور سے گردن مروڑی، زور سے دبایا، بچے نے چیخ ماری اور ادھر تڑپ کے مر گیا۔ بچہ مرا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو کشتی والے واقعے سے بھی وہ تو پھٹے خالی توڑے تھے، ادھر بچہ ہی مار کے رکھ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا تو آپ نے فرمایا اقتلت نفسا، یہاں پر 15واں پارہ ختم ہو رہا ہے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو سخت قابل اعتراض بات ہے، اس معصوم جان کو آپ نے مار دیا۔ لن تستطیع معی صبرا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ جی میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکو گے۔ حضور فرمایا حضور اب آپ مجھے اس کے بعد اگر میں کوئی بات کروں بس پھر حضور آپ مجھے جدا کر دینا، کوئی بات نہیں ہے، اب میں نہیں بولوں گا۔ لیکن اندر پیاس ہے کہ حضور یہ کیا وجہ ہے، وہ کشتی کیوں توڑی تھی، کیا وجہ ہے، لیکن آگے چل پڑے۔ اب تو چلے تھے پیچھے سے، بھوکے تو یہ بھی آ رہے تھے، ساری رات کے بھوکے تو یہ بھی تھے، ناشتہ انہوں نے بھی نہیں کھایا، مچھلی وہ بھی چلی گئی تھی سمندر میں، ادھر سے ساتھ سے ادھر خضر علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں تو بھوک تک لگنی تھی۔ اب اگلی جو بستی میں پہنچے تو وہ بستی سخت کنجوسوں کی بستی، اس میں جب چلے تو چلتے رہے، لوگوں سے کہا بھائی کوئی ایسا بندہ ہے جس کے گھر چلے جائیں تو کوئی ہمیں کھانا مل جائے؟ نہیں جی ادھر نہیں ہے کوئی بھی ایسا بندہ۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ادھر کھانا نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو کسی نے بھی کھانا نہیں کھلایا تو آپ بڑے پریشان ہو گئے، سارے محلے میں علاقے میں گلیوں میں گھوم پھر گئے، کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ تو جب واپس باہر شہر سے باہر نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک مکان ٹوٹ رہا ہے، اس کی بالکل دیواریں گرنے والی ہیں ساری۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا چلو یہ گارا تیار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مٹی جمع کی، گارا تیار کرنا شروع کر دیا۔ یوشع بن نون سے کہا کہ جناب اس کی اینٹیں بناؤ اور مجھے دو ذرا، میں لپائی کر دوں اس مکان کی۔ اب وہ لگ گئے لپائی کرنے، 4-5 گھنٹے لپائی کی، خوب مکان سیٹ کر دیا، بالکل 8-10 سال کے لیے مکان اب گر نہیں سکتا، اس کے ساتھ ٹیکیں شیکیں سب سیٹ کر دیں۔ جب مکان ٹھیک ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ حضور مفت میں یہ بستی اس قابل نہیں تھی ان کے کام مفت میں کیے جائیں، تھوڑا سا کوئی پیسے ہی لے لیتے ان گھر والوں سے تو ہم کہیں سے جا کے ہوٹل سے کھانا کھا لیتے۔ آپ نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا معاملہ ہوا، میرے اور آپ کے درمیان اب یہ امتیاز ہے۔ یہ ترجمہ میری ماں جی سرکار نے کیا ہے، میں نے جتنے آج تک ترجمے پڑھے ان میں یہ تھا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے جدائی کا مقام ہے۔ لیکن ماں جی سرکار نے فرمایا نہیں، یہاں لفظ جدائی نہیں ہے، ھذا فراق بینی و بینک، بس یہ میرے اور آپ کے درمیان امتیاز کا مقام ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے اور آپ کے درمیان امتیاز کیا کہ آپ صبر نہیں کر سکے اور میں وہ کام کر بیٹھا۔ فرمایا وہ جو پہلی کشتی تھی فَأَمَّا السَّفِينَةُ، وہ جو پہلی کشتی تھی فَكَانَتْ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو بستی تھی وہ مسکینوں کی کشتی تھی، وہ کشتی مسکینوں کی تھی، اور 6 اندھے بھائیوں کا وہ ایک ہی بھائی تھا، اور اس کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا جو غنڈا تھا، جو لوگوں کی کشتی نئی دیکھتا تو نئی کشتی کو قابو کر لیتا، غصب کر لیتا، اور پھر وہ کشتی واپس نہیں کرتا تھا۔ تو انہوں نے
کہا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کشتی کو اس لیے داغدار کر دیا، پھٹے توڑ دیے کہ بادشاہ پیچھے سے آئے گا، وہ دیکھے گا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، ان کا کیا ہے 2-4 کیلے لگائیں گے کشتی پھر ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ کشتی چھوڑ کے چلا جائے گا، ان کی جو ہے نا زندگی بھر کی مزدوری چلتی رہے گی، اگر میں اس کو کرایہ دے دیتا، اس کو چھوڑ کے آ جاتا تو چند منٹوں کے بعد اس کی کشتی غصب ہو جاتی، اس لیے تھوڑی سی مصیبت بھیج دی، مگر ہمیشہ کے لیے ان کے گھر کی روزی چلتی رہی۔ اب یہ بندے کا کام بندے کے ساتھ ہوا ہے، سوچو میرا اللہ جب تمہارے پر کوئی مصیبت بھیج رہا ہوتا تو اس میں بھی ہزار حکمتیں ہوتی ہیں۔ اچھا بچے کو کیوں قتل کیا؟ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، یہ جو بچہ ہے بڑا خوبصورت بھی تھا، لیکن اس کے ارد گرد سارے مشرک بچے تھے جو بھاگ گئے۔ وہ بچہ بہت اچھا تھا، لیکن یہ کہ اس کا ماحول اس بچے کو خراب کرنے والا تھا۔ آگے بڑھ کر اسی بچے نے اپنے ماں باپ کو بھی کفر و شرک میں مبتلا کرنا تھا، ماں باپ اپنے بچے کے لاڈ اور پیار کی وجہ سے دین اور مذہب سے ہاتھ دھو دیتے۔ ہم نے سوچا اس کو بچپن میں مار ڈالتے ہیں، یہ مر جائے گا تو ماں باپ کو صبر کا صدمہ اور اس پر جو اجر بھی ملے گا۔ اور فَأَرَادَ رَبُّكَ، کہ تیرے رب کا یہ ارادہ ہوا، یہ میں نے نہیں مارا اس کو، تیرے رب کے حکم سے میں نے اس کو بچے کو مارا، اللہ کا حکم یہ تھا اس بچے کو مار دیا جائے، اور جب یہ بچہ مر جائے فَأَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بیٹی عطا کرے گا، اور وہ اس بیٹی سے آگے اولیاء اللہ کی اولاد پیدا ہوگی اور ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو اولاد وہ جو اپنے ماں باپ کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرے، وہی اولاد قابل پرورش ہوتی ہے اور اچھی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے عقیدے خراب ہونے سے بچائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے اس دوسرے عمل کو قیامت تک کے لیے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں اپنی اولادوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اولادوں کے عقیدے نہ بگڑنے دینا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ انٹرنیٹ کھل گیا، یوٹیوب کھل گیا، سوشل میڈیا کھل گیا، ہر بد مذہب، بد عقیدہ اور بدتمیز لوگ آ کر بیٹھ گئے اور وہ قوم کو بے ادب اور گستاخ بنا رہے ہیں۔ کوئی صحابہ اکرام کی بے ادبی سکھا رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی بے ادبی کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے۔ ایک اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ ہمارا مذہب ہے، اس لیے ہم نے یہ چینل قائم کیا ہے، ماں جی ایجوکیشنل امپائر کا یہ چینل اس لیے قائم کیا تاکہ اس کے ذریعے اس اندھیرے ماحول میں ایک چھوٹی سی چراغ ہی روشن کریں۔ مگر جو ہمارے اس چینل میں آتے جائیں گے انشاءاللہ سن کر ان کا ایمان تازہ ہوگا، انہیں اللہ کا ادب بھی ملے گا، مصطفیٰ کا ادب بھی ملے گا، اہل بیت کا ادب بھی ملے گا، صحابہ کا ادب بھی ملے گا، اولیاء اللہ کا بھی ادب نصیب ہوگا۔ عقیدوں پہ بہار آئے گی، عقیدے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑنے والوں کا انشاءاللہ عقیدہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، ادب رہے گا، ان کو فیض نصیب ہوتا رہے گا۔ اس جدید ذریعے کو اس لیے اختیار کیا ہے کیونکہ ایک بہت بڑی غلاظت آ چکی ہوئی ہے، اور سوچا کہ اس میدان کے اندر جہاد جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اپنے مرنے سے پہلے یہ کام کر لیں تاکہ آنے والی نسلوں کا، اور کچھ نہیں، ہماری اپنی اولادوں کا، ہماری نسلوں کا عقیدہ محفوظ رہے۔ چنانچہ فرمایا پھر آپ نے یہ دیوار کیوں قائم کی؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو ہم نے دیوار اٹھائی ہے وہ جس کنجوس بستی میں لوگ کھانا بچا رہے تھے، دراصل یہ ان بستی والوں میں وہ ایک اکیلا گھرانہ تھا جن کا بڑا نیک تھا، والد نیک تھا، یہ بچے یتیم تھے، اور یتیم بچوں کی دیوار گرنے والی تھی، اور وہ باپ جو ہے نا دعا کر کے گیا تھا کہ اللہ میری بستی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس امانت رکھ سکوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں، بچے یتیم ہیں، یا اللہ میرے اس خزانے کا خیال رکھنا، اے اللہ جب یہ میرے بچے بڑے ہو جائیں تو یہ خزانہ وہ کھول لیں، علاقے میں ایسا کوئی بندہ نہیں جو امانت کو خیال رکھ سکے، تو وہ اللہ کے نام پہ امانت اس نیچے بنیادوں میں وہ امانت چھپا کر گئے تھے۔ اب مکان گرنے والا تھا،
جس علاقے کے لوگ مہمان کو وقت کا روٹی نہ دے سکیں وہ بچوں کی یتیم بچوں کے مال کو بھی ہڑپ کر جاتے. میں نے سوچا ان بچوں کی امانت 8-10 سال کے لیے محفوظ ہو جائے. ابھی چھوٹے ہیں, 10 سال میں بڑے ہو جائیں گے, وہ اپنی ماں جب مکان گرا دیں گے تو نیچے سے خزانہ خود لے لیں گے. وہ تو ان کے خزانے کی حفاظت کرنی تھی, یتیم بچوں کے خزانے کی. اب یہاں پر علماء اکرام نے نقطہ بیان کیا, فرماتے ہیں کون ولی اللہ تھا جس کے بچوں کی, یتیم بچوں کی دیوار نبیوں کے ذریعے بلند کروائی گئی اور مکان کا خیال رکھا گیا. کہتے ہیں کہ وہ کوئی ولی اللہ تھا جس کی اولاد کا خیال یوں کرایا گیا. تو پھر وہ غور کرتے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزری میں لکھتے ہیں, اور صاحب تفسیر روح البیان نے اس روح البیان میں لکھا, اور صاحب تفسیر روح المعانی نے بھی لکھا. تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ جو بچوں کا والد تھا وہ تو نیک آدمی ضرور تھا لیکن ولی اللہ نہیں تھا. دادا بھی ولی اللہ نہیں تھا, پردادا بھی ولی اللہ نہیں تھا, نکڑ دادا بھی ولی اللہ نہیں تھا, سکڑ دادا بھی ولی اللہ نہیں تھا. دھکڑ دادا جو تھا نا 7ویں پوسٹ پر وہ ولی اللہ تھا, اور بیچ والے سارے عام دنیا دار ہی تھے, مگر اس کا لحاظ کرتے ہوئے 7ویں پشت کے یتیم بچوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا اور ان کی امانت کو بھی ضائع ہونے نہیں دیا. تو اشارہ کر دیا کہ آپ کسی سلسلے میں بیعت ہو جاؤ, کسی ولی اللہ کے سلسلے میں جڑ جاؤ تو اس کے صدقے اللہ تمہاری دیواروں کی بھی حفاظت فرماتا رہے گا. یار دنیا کے مکان کی حفاظت ہو یا نہ ہو, انشاءاللہ ولی اللہ کے ہاتھ میں دینے والے کی کم از کم جنت والے مکان کی تو حفاظت ہوگی نا, عقیدہ تو مضبوط رہے گا نا. اس لیے الحمدللہ ہم نسبت کے عقیدے کے ساتھ جڑتے ہیں. قرآن یہاں بالکل سینٹر میں آ گیا, 15 پارے ادھر ہیں, 15 پارے ادھر ہیں. بیچ میں یہ واقعہ سنانے کی حکمت کیا ہے؟ لوگوں اگر ایمان کے بالکل سینٹر میں, تم نے اپنے ایمان کے سینٹر میں اگر کسی عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی بھر کسی کے ہو کر جیو, ایمان والے کے ہاتھ میں, ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جیو. الحمدللہ نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے, کملی والے کی نسبت بڑی چیز ہے. الحمدللہ یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ تاکہ یہ اس واقعے سے اسباق بھی مل جائیں, اور پھر چونکہ آگے اس نے نہیں آنا تھا اس لیے میں نے اس کو یہیں پر مکمل کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 83 سے لے کر 101 تک مضمون ہے اسکندر ذوالقرنین کون تھا. تو اس کا واقعہ بیان کیا. اس نے پوری دنیا میں جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے, جہاں سے سورج نکلتا ہے, وہاں سارا سفر کیا, اور اس کے حالات بھی قرآن مجید میں بیان ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مادیت پرست لوگوں کو جو ہے وہ ڈانٹا, سمجھایا, آیت نمبر 102 سے لے کر 110 تک. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ سنو, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے نقصان میں اعمال کس کے ہیں, سب سے زیادہ قیامت والے دن گھاٹے میں کون ہوگا؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگ ہماری آیات کا مذاق اڑاتے تھے, ہمارے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور یہ مولویوں کی کہانیاں ہیں, اور جی بس وہ دیکھا, کس نے دیکھی قیامت؟ یاد رکھنا قیامت کا مذاق کبھی نہ اڑانا, یاد رکھنا قرآن کی آیات کا مذاق کبھی نہ اڑانا, یاد رکھنا کبھی انبیاء کی کوئی حدیث مل رہی ہو تو مذاق نہ اڑانا, ہمیشہ ادب کرنا. اللہ مجھے اور آپ سب کو استہزاء سے بچائے, بولو آمین. میں نے بزرگوں سے سنا ہے, اس موقع پر ایک دعا کا میں بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ بزرگوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ خیر رہے تو ایک دعا 24 گھنٹوں میں ضرور مانگ لیا کرو کسی ٹائم, نہیں تو مہینے میں ایک بار یہ دعا ضرور مانگو کہ یا اللہ تو اپنے مکر سے ہمیں بچا, یا اللہ تو ہمیں مزاح سے بچا, یا اللہ استہزاء سے بچا, یا اللہ تیری خفیہ تدبیر سے بچا. بندہ ساری زندگی اپنے آپ کو یہ سمجھتا رہے میں نیک ہوں اور خدا کے کاغذوں میں وہ برا ہوں, اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ یہاں قرآن مجید کے اندر سورۃ کاف اینڈ ہو رہی ہے, فرمایا الذین یحسنون الذین یحسبون, سب سے بد نصیب وہ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ فرمایا غیبی مدد یہ ہے, میں سمجھا رہا ہوں, غیبی خبر یہ ہے کہ سب سے بد نصیب انسان وہ ہیں الذین یحسبون, وہ لوگ اپنے دماغ میں یہ خیال کیے ہوئے ہیں انہم یحسنون, سنا وہ تو بہت اچھے ہیں, لیکن فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم, ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو چکی ہیں, اللہ نے ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا. وہ اپنے نیک بن کر لوگوں میں پھرتے ہیں لیکن ان کے خدا کے ہاں ان کا کوئی بھی مرتبہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ذالک جزاؤہم, ان کو یہ جزا اس لیے ملی, ان کو یہ دنیا میں آخر وقت تک اللہ نے ان کو شعور نہیں آنے دیا کہ یہ برے ہیں. کیا وجہ ہے؟ فرمایا
انہوں نے وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَرَسُولِی ہُزُوًا، انہوں نے میری آیات کے ساتھ مذاق اڑایا، میرے قرآن کا مذاق اڑایا، میرے رسول کا مذاق اڑایا. پھر میں نے بھی ان کو کہا چلو تم ملا بن کے پھرتے رہو، تم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے رہو، اور تم آخر وقت تک یہ سمجھتے رہو کہ میرے جیسا نیکی کوئی نہیں ہے، اور میرے کاغذوں میں نہ تمہاری داڑھی کام آئے گی، نہ تمہاری پگڑی کام آئے گی، نہ تمہاری تہجدیں کام آئیں گی، نہ تمہارے نفل کام آئیں گے. کیوں؟ تمہارا عقیدہ خراب تھا. اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر، ہم ہیں گناہگار مگر ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے، ہمارے عقیدے میں گستاخی نہیں ہے. سارے بولو الحمدللہ. اس لیے زندگی بھر قرآن مجید کا کبھی بے ادبی نہ کرنا. قرآن مجید، اس لیے ہم قرآن مجید کو غلاف میں رکھتے ہیں، قرآن مجید کو چومتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں تاکہ ہمارا نام کبھی قرآن کے مذاق والوں میں شامل نہ ہو جائے. بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے، یہ ہماری بزرگوں نے اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، قرآن مجید کا ادب کرتے ہیں. یہ ادب اسی لیے تاکہ ہمارا نام مزاح والوں میں شامل نہ ہو جائے، کہیں ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں زندگی بھر اسی طرح ہی رکھنا ہے. ان کو شعور نہیں آنے دیا نا اللہ نے. شعور جو آ جائے کہ ہم خدا کے کاغذوں میں جو ہے نا وہ تو مسلمان ہی نہیں، تو وہ کلمہ پڑھ لیں، ڈر جائیں. اللہ سب سے بڑی سزا دینا یہ چاہ رہا ہے کہ زندگی بھر نیک بنتے رہو، نیک کام کرتے رہو، لیکن میرے کاغذوں میں تم نیک ہو ہی نہیں. فرمایا میں ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں پھینکوں گا. سارے بولو استغفر اللہ. یہاں جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ سورۃ کاف کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اے محبوب ان سے فرماؤ کہ میرے رب کی اتنی بڑی شانیں ہیں کہ ساری کائنات کے سمندر اگر یہ اینک بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور سارے درخت قلم بن جائیں، اور زمین ساری اور آسمان ورق بن جائے، اور ساری مخلوق مل کر میری شان لکھنی شروع کر دے. اللہ نے فرمایا سمندر خشک ہو جائیں گے، درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے، آسمان کے صفحے بھر جائیں گے، پر خدا کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. عجیب بات کی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے ہم اس جیسے کئی سمندر ہم خود لا کر بھی دے دیں کہ چلو پھر لکھو میری ثنا، تو سمندر ختم ہو جائیں گے. میں خود اور سمندر لے آؤں گا، میں تمہاری مدد بھی کروں، پھر بھی میری ثنا تم نہیں لکھ سکتے ہو. اللہ اکبر. میں تمہاری مدد کروں، کیا شان ہے. یعنی میں مدد کروں، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے مخلوق کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ خالق کی شان بیان کر سکے. خالق ہماری ہر شان بیان کرنے کے بعد بھی پھر بھی افضل و اعلیٰ اونچی شان والا ہے. اس موقع پر اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. اے حبیب آج ذرا اپنی شان سے بھی پردہ ہٹا، ان کو بتا کہ دیکھنے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. یوحی الی انما الہکم الہ واحد، پر اس بھری ہوئی کائنات میں صرف مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. یہ ایڈریس تمہاری توحید کا صرف مجھے ہی دیا گیا ہے، کسی اور کو نہیں ملا ہے. تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے. اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے. اس کے مکی صورت ہے، 98 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں. اس صورت کے دوسرے رکوع میں چونکہ حضرت مریم کا ذکر ہے، اس لیے اس وجہ سے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا. حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں، اور اس پورے اس صورت کے اندر جو ہے نا وہ عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، اور عیسائیت کا رد کیا گیا ہے، بد مذہبوں کا رد کیا گیا ہے جو مشرک عقائد رکھتے ہیں، مشرکانہ عقائد کا رد کیا گیا عیسائیوں کے. اور اس صورت کے اندر جو ہے نا قیامت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یوم آخرت پر بھی ایمان قائم ہو. چنانچہ آغاز حروف مقطعات سے کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ولادت کا تذکرہ کہ حضرت زکریا نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ عطا فرمائے. بالکل بڑھاپے کی عمر میں یحییٰ عطا ہوئی. میں یہ واقعہ سورہ آل عمران کے والے سے آپ کو سنا کے آ چکا ہوں، اور تفصیل تھوڑی سی آگے ایک اور مقام پہ آئے گی، میں پھر اس کو عرض کروں گا. حضرت مریم کے پاس انسانی شکل میں فرشتہ آیا، وہ بھی میں بات تقریباً تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. تو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے. تو حضرت مریم کی جو عزت اور تعظیم صرف اور صرف بھری ہوئی کائنات میں اسلام، قرآن جتنی عزت اور عفت
حفاظت کے ساتھ حضرت مریم کا تذکرہ ان کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے کرتا ہے، ایسا نہ کرسچینٹی میں ہے نہ جوشزم ہے۔ ان کی کتابیں غلاظت کے پلندے ہیں، جس کو وہ آسمانی کتابیں بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے یہودیوں پروہتوں نے اور ان کے پنڈتوں نے اور ان کے عیسائیوں کے پادریوں فادرز نے اور ان کے ننز نے اتنی گندے الفاظ سیدہ طیبہ طاہرہ مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ کہے ہیں کہ جو میری جرت نہیں ہے کہ میں ان میں سے کوئی ایک حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اس لیے کہ ہم باحیا لوگ ہیں۔ ہم اپنی ماؤں بہنوں کے بارے میں وہ بات کبھی نہیں کرتے ہیں، اور چہ جائے کہ وہ ہستی کہ جو ایک نبی کی ماں ہے اس کے بارے میں۔ تو اس لیے میں دنیا بھر کے یہودیوں سے کہوں گا، دنیا بھر کے کرسچینٹی سے اپنے اس چینل کے ذریعے پیغام دیتا ہوں کہ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تم اپنی آخرت سنورنا چاہو تو آؤ، ادب تمہارے نبیوں کا بھی اگر ملے گا تو آپ کو ہمارے قرآن ہماری حدیث میں انشاءاللہ تمہارے نبیوں کا بھی ادب ملے گا۔ سیدہ مریم کی ادب اور تعظیم، جاؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، عیسائیوں کی بڑی سے بڑی کتاب اٹھا لو، جتنے رقیق الفاظ، گندے الفاظ تم عیسائیوں اپنی ماؤں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، تم وہ الفاظ اپنی بہنوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اے عیسائیوں، تمہارا گندا آزاد معاشرہ ہے، او امریکیوں، او اسرائیلیوں، او جیپنیوں، چینیوں اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جتنے بھی کرسچن، تمہارا معاشرہ بہت گندا ڈرٹی معاشرہ ہے، ڈرٹی سوسائٹی ہے۔ اس ڈرٹی سوسائٹی کے اندر بھی تم اپنی مادر کے بارے میں، اپنی سسٹر کے بارے میں اور اپنے کسی بھی اپنی پاک صاف رشتے والی کسی بھی عورت کے بارے میں وہ الفاظ نہیں سن سکتے، نہ کہہ سکتے ہو۔ آج بھی گئے گزرے ہو تم، آج بھی تم اپنے بارے میں جو الفاظ تم نے حضرت سیدہ مریم کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ میرا چیلنج ہے کہ سب سے ستھری بات، عزت والی بات، اگر حضرت مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کی شان کے بارے میں اگر کسی نے عزت والی بات کی ہے تو وہ صرف اور صرف یا کملی والے مصطفیٰ کی حدیث ہے یا ان پر اترنے والا قرآن ہے، اس میں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر آیت نمبر 41 سے 50 تک ہے۔ پہ ان کے بعد جو ہے نا پھر ان کی شان کا ذکر آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ کس طرح چچا کے ساتھ بات کی اور کہا کہ میں تمہارے اس بت پرستی سے الگ ہوں، میں اللہ ہی کو اکیلا رب مانتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر اس کے بعد جلیل القدر رسولوں کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ ہم کلامی کا ذکر ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کی آیات کو سن کر سجدے میں گر جاتے تھے اور خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے تھے، اچھے اعمال کرتے تھے۔ تم لوگوں کو بھی اپنے آپ کو چلانا ہے تو نبیوں کی نسبت میں رکھ کر چلانا ہے۔ گویا اس سارے رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے۔ پھر آیت نمبر 66 اور سے لے کر 82 کا مضمون 8واں رکوع بنتا ہے، تو آخرت کے عقیدے کے حوالے سے دلائل دیے گئے، اور جو آخرت کے منکر ہیں ان کے سارے خیالات کے تار و پود کو بکھیر کے رکھ دیا گیا۔ فرمایا آخرت کا منکر جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا تو پھر اس کے بعد زندہ کیسے کیا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یہ بتا، میں یہاں پر میرا دل چاہ رہا ہے میں سورۃ دہر کی ابتدائی آیات کی تلاوت بھی ذرا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے بنایا، تو مجھے بتا تیرے مرنے کے بعد تجھے بنانا میرے لیے کتنا آسان ہوگا۔ جب تو نہیں کچھ تھا، نتھنگ تھا، میں نے نتھنگ سے سم تھنگ کر دیا ہے۔ اب سم تھنگ کو اگر میں اس سے کچھ بنانا چاہوں تو میرے لیے کتنا آسان ہے۔ یہ کیوں تو پوچھتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے کروں گا؟ سب سے مشکل کام تو یہ تھا نا کہ جب تو کچھ نہیں تھا تو تجھے میں نے بنا دیا، جب تجھے کچھ نہیں سے میں نے بنا دیا تو مرنے کے بعد تجھے زندہ کرنا تو اور آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک منکر قیامت، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل یہ منکر قبر بھی آ چکے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں جی ثواب نہیں پہنچتا،
وہاں درود نہیں پہنچتا، وہاں ذکر نہیں پہنچتا، دعا مت کرو، ایصال ثواب نہ کرو، تیجا نہ کرو، دسواں نہ کرو، چہلم نہ کرو، یہ نہیں ہے، فلاں جگہ لکھا نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے۔ یہ سب وہی لوگ ہیں، اصل میں ان کا تعلق آخرت سے ٹوٹا ہوا ہے۔ یاد رکھ لینا، خود نماز جنازہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ چرپائی والے کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ نماز جنازہ خود دلیل ہے، یہ پہلے دن کا جو پہلی فاتحہ ہے وہ نماز جنازہ ہے۔ اگر نماز جنازہ سے میت کو فائدہ نہیں ہوتا، پڑھانے کا فائدہ کیا؟ تو ایک بات ہے، بزرگوں نے بہت خوبصورت بات لکھی، میں زیادہ لمبی بحث نہیں کروں گا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا دو ہی صورتیں، یہ مرنے والا گناہ گار ہو تو جنازے والوں کی برکت سے یہ بخشا جائے گا، اور مرنے والا کچھ اللہ کے ہاں پیارا ہو تو اس کی برکت سے جنازے والے سارے بخشے جائیں گے۔ تو ہم الحمدللہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا وہاں جانا بھی قبول ہے اور وہاں سے ادھر آنا بھی سسٹم لگا ہوا ہے۔ ہمارا الحمدللہ وہ ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ یہاں سے وہاں وصول بھی کرتے ہیں اور وہاں سے یہاں پر نگاہ بھی فرمایا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں آخرت پر یقین ہے۔ پھر آیت نمبر 83 سے 98 تک کا مضمون ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ جو بت پرست ہیں، مشرک ہیں، ان کے بنائے ہوئے معبود ان کے کسی کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن۔ لات، یہوس، نصر، یہ جو ان کے بت ہیں، یہ دیوی لکشمی، ہندوستانیوں کے بت، کسی کا بھی بت جو بت سمجھ کر، یا میں یہ کہتا ہوں کہ جو کسی کو خدا سمجھ کے پوجے گا، بلکہ میں بڑی سخت بات کروں گا، مجھے کوئی آر نہیں ہے، اگر کوئی کسی اپنے پیر کو خدا سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، اگر کوئی نبی کو خدا سمجھتا ہے تو مشرک ہے، اگر کوئی کسی ولی پیر کو خدا سمجھتا ہے مشرک ہے، اور مشرک کا خدا اس کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ صرف ایک ہے، میں کہتا ہوں اور آپ بھی بولو، اللہ صرف ایک، بس کائنات میں کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، ہر حقیقت کا مالک اللہ، ہر طاقت کا مالک اللہ، دینے والا وہی، عزت عطا کرنے والا وہی، ذلت میں ڈالنے والا وہی، رحمت فرمانے والا وہی، عذاب کرنے والا وہی، بچانے والا وہی، اور سنبھالنے والا وہی۔ اس نے فرمایا حی القیوم، خود زندہ ہے اور دوسروں کو سنبھال کے رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار جس نے میرے بارے میں یہ کہا عیسیٰ کو میں نے بیٹا بنایا یا مریم کو اولاد بنایا یا فرشتوں کو میں نے بیٹیاں بنایا، یہ سارے ان کے باطل خیال ہیں۔ اس لیے عیسیٰ بھی میری مخلوق ہے، مریم بھی میری مخلوق ہے، فرشتے بھی میری مخلوق ہیں، اور مخلوق اور خالق کا آپس میں جسمانی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے میں کریٹر ہوں اور وہ کریشن ہے۔ کریٹر اور کریشن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں اکثر عقلی مثالیں دیتا ہوں، اگر میں نے ریڈیو بنایا تو کیا ریڈیو میرا بیٹا ہو گیا؟ میں نے اگر فرض کیا گلاس بنایا تو گلاس کیا میرے بیٹا ہو گیا؟ اگر کسی کمپنی نے جیسے یہ کیمرہ بنا، یہ مائک بنا ہوا ہے، جس کمپنی نے مائک بنایا کیا یہ مائک اس کمپنی کا بیٹا ہے؟ یہ اگر کتاب میں لکھی کیا کتاب میری بیٹی ہے؟ نہیں۔ کریٹر اور کریشن کے درمیان کوئی جسمانی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم پوری کائنات کریشن ہے اور اللہ کریٹر ہے، تو خالق اور مخلوق کے درمیان کبھی جسمانی رشتہ چاچا ماما پھوپھی بیٹا نانا نانی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر قسم کے شرک سے پاک، اس طرح کے رشتوں سے پاک ہے۔ یہاں سورۃ طٰہٰ شروع ہو گئی۔ سورۃ طٰہٰ مکیہ ہے اور اس کے اندر 135 آیات ہیں، رکوع 8 ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے طٰہٰ۔ طٰہٰ حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ویسے اس کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں، لیکن محدثین نے حضور کے ناموں میں سے اس نام کو ذکر کیا ہے۔ طٰہٰ حضور کا نام ہے، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعات بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جب فرعون کے دربار سے چلے گئے، کیونکہ فرعون کے ہاں جب معجزات دکھائے فرعون نہیں مانا، تو فرعون نے کہا کہ یہ معجزات والا واقعہ بات کا ہے۔ پہلے جب جوان تھے اور اس کے
گھر میں پل رہے تھے فرعون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو جوان ہوئے تو ان کی عادات سے لگ رہا تھا کہ یہ وہی ہستی ہیں، تو چنانچہ فرعون کے دربار میں ہو رہا تھا کہ کوئی بہانہ بنائیں اور ان کو مار ڈالیں، کوئی ترتیب بنائیں، ان پر مقدمہ بنائیں اور مار ڈالیں. تو ان کی قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں. تو اسی درمیان فرعون کی قوم کا ایک بندہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کسی بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو فاستغاثہ الذی، موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، اب بچانا جی اس سے بجے. موسیٰ علیہ السلام تو پھر شان تھی آپ کی، جسم زبردست تھا آپ کا، آپ آئے اور آپ نے یہ فرعون کی قوم والے بندے کو ایک ہی موقع مارا، وہ جگہ پہ مر ہی گیا. فَوَقَذَهُ موسیٰ علیہ السلام، فَوَقَذَهُ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی پنچ مارا، فَوَقَذَهُ مکہ مارا، وہ مر گیا، جان اس کی چلے گی. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اس کو کہتے ہیں قتل خطا، مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن مر گیا، ہو گیا. اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب واپس محل کی طرف آئے تو خبر تو آگے پھیل گئی تھی کہ ہمارے فلاں بندے کو موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا. تو چیف آف آرمی سٹاف اور سارے تیار ہو گئے، اور چیف جسٹس نے بھی آپس میں فیصلہ کر لیا. اب بہانہ بن گیا ہے اس چیز کو مقدمہ کھڑا کر کے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا ہم فوری طور پر جو ہے وہ مارنے کی تیاری کرتے ہیں. تو محلاتی سازشیں گویا ہوتی ہیں حکومتوں کے اندر. بعض شخصیات جب مقبول ہو جاتی ہیں تو اس کے خلاف محلاتی سازشیں ہوا کرتی ہیں، اور ان شخصیات کو جو ہے نا اس ملک سے، ملک کی باغ دوڑ سے دور کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں. یہ بہت پرانا طریقہ چلا رہا ہے. میرے لیے فی الحال اتنا ہی اشارہ کافی ہے، میں نے کر دیا. آگے اس پہ جو غور کرنے والے ہیں بہت کچھ غور کرتے چلے جائیں گے. اور میں کہوں گا کہ اگر دور حاضر کی محلاتی سازشوں کو سمجھنا ہے تو سورۃ قصص پڑھ لیں، اور یہ سورۃ طٰہٰ کے ابتدائی مضمون اس کو پڑھیں گے تو آپ کو دور حاضر کی سیاستوں کے اندر جو فرعونی سسٹم ہے وہ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. اللہ نے یہ سسٹم بیان کیا. چنانچہ آپ کا ایک ہمدرد تھا، اس نے کہا موسیٰ آپ کے بارے میں لوگ سازش کر رہے ہیں اور آپ کو مارنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے محل کے بجائے سیدھا باہر نکلے اور مدین کے علاقوں کی طرف رخ کر دیا، مصر کے شہر کو چھوڑ دیا. فلما ورد ماء مدین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانیوں پہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ اب میں فرعونیوں کے جاسوسوں سے یا فوج سے میں کسی محفوظ علاقے میں آ گیا ہوں. وہاں پر انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو نے اپنی طرف سے میرے لیے کوئی رزق مقرر کر رکھا ہے تو وہ مجھے ضرور عطا فرما، میرے لیے کرم فرما. وہاں پر دو لڑکیاں آئیں اور وہ کنواں تھا جس پہ لوگ پانی بھر رہے تھے، اور وہ سائڈ پہ کھڑی تھیں اپنے ریوڑ کو روک کر. 400-500 بکریاں تھیں. ان بکریوں کو وہ دو بہنیں جو ہے نا وہ روک کے رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ مرد حضرات جو ہے نا وہ پانی بھر رہے تھے اور وہ انتظار میں تھی کہ یہ مرد سارے پانی اپنے ریوڑوں کو پلا لیں، اس کے بعد جب کنواں خالی ہوگا تو پھر ہم بھریں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے ان سے کہنے لگے کہ او بچیوں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے پانی بھرنا ہے اور ہمارا پانی بھرنے والا کوئی نہیں ہے. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابا جی بہت بوڑھے ہیں اور ہم باپردہ سید زادیاں ہیں، ہم مزدوری کر رہی ہیں، بکریاں چراتی ہیں، لیکن ہم کہتی ہیں کہ ہمارے جو جسم ہے اس کے پردے پر کسی کا غیر محرم کا نہ ہاتھ لگے نہ ٹچ ہو، اس لیے ہم بہت گھنٹوں تک انتظار کر لیتی ہیں، لیکن کنویں سے غیر محرموں کے ساتھ کٹھا ڈول ڈال کہ ہم پانی نہیں بھرتی تاکہ ہمارا جسم بھی کسی غیر محرم کے ساتھ ٹچ نہ ہو. تو ہم بکریاں تو چراتی ہیں، اپنے باپ کی مزدوری کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، حلال کماتی ہیں، لیکن ہم اپنے اس حالت میں بھی پردے کا لحاظ رکھے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا. آپ نے فرمایا بچیو تم ادھر ہی آرام سے بیٹھو، یہ بکریاں میرے والے کرو، میں پانی پلاتا ہوں ان کو. تو آپ نے نیکی کا کام کیا اور آپ نے 400 بکریوں کو جا کے پانی پلایا. تو کوئی بندہ ذرا آپ کے نزدیک ہوتا تھا نا تو پھر وہی جو فرعون کی بندے وہ اس بندے کو موقع مارا تھا، اس طرح بس آپ ذرا ایک کونی مارتے تھے نا تو اگلا بندہ آرام سے سائڈ پہ ہو جاتا تھا. وہ اس سے بندے سے مقابلہ کرنا مشکل کام ہے بھائی. آپ کے اتنے اچھے ڈنڈ بنڈ بنے ہوئے تھے، اور تمام انبیاء کو اللہ نے جسمانی صحت بہت اچھی عطا کی ہے. یہ یاد رکھ لینا، انبیاء میں سے کوئی نبی بھی جو ہے نا وہ صحت کے لحاظ سے بہت کمزور قسم کا نبی کوئی بھی نہیں ہوا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جسم کے اندر 40 مردوں جتنی طاقت تھی، الحمدللہ شان تھی. اور پہلوانوں کے بیچ میں پہلوانوں نے کئی بار مقابلے کی. میرے مصطفیٰ نے کبھی کثرت تو نہیں فرمائی تھی. کثرت سے مراد یہ کہ کوئی آپ نے
اسے کیا بولتے ہیں؟ ایکسرسائز. ماشاءاللہ ایکسرسائز تو نہیں کی تھی باقاعدہ آپ نے پہلوانی کی، نہ ہی آپ نے کسی قسم کا کوئی باڈی بلڈنگ کورس فرمایا تھا، لیکن خود ہی مصطفیٰ کریم کو اللہ نے اپنی طرف سے ایک گاڈ گفٹڈ قوت حاصل تھی کہ رکانہ پہلوان آیا. اور وہ آج مسجد نبوی کے اندر آپ جائیں نا تو مسجد نبوی کے اندر بالکل بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بالکل پچھلا جو کونا ہے اس کے پاس ایک باغ بنا ہوا ہے. ابھی بھی سعودی گورنمنٹ نے اس کے اندر آج بھی اس جگہ کو محفوظ رکھا ہے. وہاں کشتی ہوئی تھی نبی پاک علیہ السلام سے. وہ پہلوان کو بیک وقت 6 پہلوان اس کے اوپر چڑھ وہ دوڑتے تھے، وہ 6 پہلوانوں کا مقابلہ کرتا تھا. اس نے کہا اے نبی اگر آپ مجھے گرا دو تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا آ جا. پھر آ گیا. اس نے کہا پہلے بازو، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جب اس نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ایسے بازو لگائے نا، حضور نے آرام سے پکڑ کر اس کا بازو نیچے لٹا دیا. وہ حیران ہو گئے. 6 آدمی اس کا بازو ہلا نہیں سکتے تھے. نبی پاک نے اس کہا نہیں ابھی کشتی ہوگی. فرمایا چلو کشتی کر لو. تو وہ کشتی کے لیے آگے بڑھا. اس نے 2 3 4 5 داؤ پیچ لگا دیے. مدینہ سارا دیکھ رہا ہے، یہودی سارے دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے آرام سے جب اپنا داؤ لگایا تو ایک دم اسے نیچے سے لٹا کر اس کے سینے پہ چڑھ گئے. اس نے کہا سرکار اگر سینے پہ چڑھ گئے تو سینے کے اندر بھی تشریف لے آئیں. نیچے ہی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو نبیوں کو اللہ نے بڑی صحت عطا فرمائی ہوئی ہے. نبی شان والے ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحت تھی تو آپ نے پانی بھرا، ان بچیوں کے سارے 400 جانوروں کو پانی پلا دیا. وہ اپنے جانور لے کر گھر چلے گئیں. اور ادھر آپ پانی پلا کے اور تھک چکے تھے، سفر تو پہلے کر کے آتے ہوئے، اب 400 بکریوں کو پانی پلایا. لہذا آپ درخت کے نیچے آرام سے لیٹ گئے اور ایک دم نیند آ گئی. اتنے میں آپ کو جو ہے نا کسی نے آ کر جگایا. اٹھو جی. آواز عورت کی تھی. آپ نے دیکھا تو وہی 2 لڑکیاں کھڑی. ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری جو ہے نا بکریوں کو پانی پلایا تو اس کی مزدوری لے لو. تو آپ اٹھ کر چلنے لگے نا تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی آپ آگے نہیں چلو گے، آپ عورت ہو، آپ کے جسم پر میری نظر نہیں پڑنی چاہیے. میں آپ کے آگے چلتا ہوں تو جہاں کہیں گلی مڑنی ہے ادھر ادھر مڑنا، پیچھے سے آواز دے دینا میں ادھر مڑ جاؤں گا تاکہ آپ کے جسم پر بھی میری نظر نہ پڑے. میں آگے آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے چلو. کو نظر سبحان اللہ. پردہ اتنی اسلامی چیز ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کا سنا رہا ہوں نا. او یہودیو، او عیسائیوں، یہ تمہارے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں نا جن کا پردہ. اور آج تم نے اس پردے کا کیا لحاظ کیا ہوا ہے؟ تم نے اپنی عورتوں کو ننگا کیوں کر دیا ہے؟ تم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ تمہارے نبی کا طرز عمل ہے کہ وہ عورت کے جسم پر بھی نظر نہ پڑے، اور تم نے عورت کے جسم پر کوئی کپڑا بھی نہیں چھوڑا. او بغیرت تہذیب کو بغیرت کر دیا تم نے. اے غیرت کرو، غیرت کرو. میں آپ دنیا میں سخت لفظ جان بوجھ کر یوز کر رہا ہوں کہ یورپ کے اندر بیٹھا ہوا بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اسی طرح دین تھا. نہیں، میں کم از کم اسلام سے 2000 سال پرانی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سنا رہا ہوں. تو یہ اصل تہذیب یہی ہے. واپس مڑ کے آ جاؤ. اصل تہذیب تمہاری یہی ہے کہ عورت پردے کی چیز تھی، اس کا لحاظ تھا، اس کی عزت تھی، اس کی تعظیم تھی. خیر جب پہنچے تو جا کر وہ بابا جی جو ان بچیوں کے والد تھے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ موسیٰ ہیں، آپ شعیب ہیں؟ جی. نبی کو کس طرح پہچان گئے؟ بولو سبحان اللہ. جی میں شعیب علیہ السلام ہوں. بس آج کل ذرا بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے، تو میرے یہاں تو بیٹا کوئی نہیں ہے، تو بچیاں ہی ہیں، یہی جاتی ہیں. آج کے بعد میں آپ کا بیٹا ہوں. جی. فرمایا بس ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح ہے کہ میری ان دونوں بچیوں میں سے ایک کے ساتھ میں تیرا نکاح کر دوں گا، یہ تمہاری زوجہ ہو جائے گی، پر شرط یہ ہے کہ 8 سال تو میری بکریاں چرائے گا. یہ حق مار ہے. حق مار میں تجھے 8 سال میری بکریاں چلانی ہوں گی. جب یہ حق مار پورا ہو جائے گا تو میں شادی کر دوں گا. بولو نا سبحان اللہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں عیسائیوں، یہ تمہارے یہاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کہاں سے آ گئے؟ یہ تمہارا اوریجنل کرسچینٹی، اوریجنل جوشزم یہ تھا کہ پہلے حق مہر ادا کرو اور حق مہر ادا کرنے کے بعد شادی کرو اور اس کو زندگی بھر اپنے لیے اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بساؤ. یہ جو دوستیاں ہیں، فرینڈشپ ہے، یہ نہیں ہے، تمہارے دین میں بھی نہیں ہے اور ہمارے دین میں بھی نہیں ہے. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ اپریل پھول اور یہ فروری 14 فروری، یہ کوئی چیز بھی اسلام میں بھی نہیں ہے اور کرسچینٹی کی بھی اوریجنل کتابوں میں نہیں ہے اور نہ یہودیوں کے اندر ہے. یہ جو کچھ ہے شیطان کی پیداوار ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. آمین.
نوجوان نسل میں کھری کھری باتیں کر رہا ہوں، اور ان باتوں سے تیرا ایمان بچے گا، تیرا دین بچے گا، اور تجھے اپنے اسلام پر ناز آئے گا۔ جسے ناز آ رہا ہے یہ باتیں سن کر وہ صرف بولے گا سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال وہاں پر گزارے، اور پھر جب گزار دیے تو حضرت سرکار سیدنا شعیب علیہ السلام نے نکاح کر دیا۔ جب نکاح کر دیا، شادی ہو گئی، تو تقریباً کوئی 6-7 مہینے 8 مہینے وہیں پر گزارے اپنے سسرال میں۔ تو اب ان کو اپنا وطن یاد آیا۔ ادھر گھر والوں کا بالکل آخری مہینہ تھا، یہ 9واں مہینہ چل رہا تھا پریگنینسی کا، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ مجھے امی یاد آ رہی ہے، میں نے جاننا ہے، امی یاد آ رہی، وطن یاد آ رہا ہے، میں امی کو جا کے بہو تو دکھاؤں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ یہ چلے، اور چلتے ہوئے سردی کا موسم تھا۔ میں نے خود جون جولائی میں اس علاقے میں گیا ہوں جی، میں اللہ تعالیٰ ماں جی سرکار کے صدقے اور وسیلے سے وہ جگہ بھی دکھائی، ماں جی سرکار بھی ساتھ تھیں الحمدللہ۔ اس علاقے وہاں سے لبنان کی پہاڑیاں نظر آتی تھیں، تو میں نے وہ جگہ دیکھی ہے۔ تو وہاں سخت سردی، جون جولائی میں بھی سخت سردی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ان وادیوں میں سے گزرے تو وہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے طور سینا، سینا کی وادی تھی۔ اس وادی کے پاس آپ گزرے تو رات کا ٹائم تھا، اور گھر والوں کو ڈیلیوری پین شروع ہو گئی۔ اور جب ڈیلیوری پین شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے جن کا نام ہے سیدنا افراسیم علیہ السلام، وہ تشریف لانے والے تھے، ان کی ولادت ہونے والی تھی، اور یہ ٹائم آیا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب گھر والوں کو تو سخت سردی ہے، کہیں ایسا نہ ہو بچے کو نمونیا ہو جائے، ان کو کچھ نہ ہو جائے، تو ان کے لیے کوئی آگ لے کے آؤں۔ تو آپ نے ایسے دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پر آپ کو کچھ تھوڑی سی روشنی نظر آئی، تو آپ نے فرمایا آپ یہاں پر ٹھہرو، مجھے وہ روشنی نظر آئی ہے، میں جاتا ہوں لعلکم تستلون، تاکہ تمہیں تھوڑی سی تپش نصیب ہو جائے، تو یہ تمہارے بھی ہو مشکل سا ٹائم ہے تو یہ بھی حل ہو جائے، تو میں جاتا ہوں۔ آپ جیسے ہی وہاں پر پہنچے، تھوڑا سا گھر والوں سے دور ہو کر کوئی تقریباً 500 قدم بھی آپ نہیں چلے ہوں گے، تو آگے سے آواز آئی ونودیا امبور کا من فی النار، آواز آئی ہے جس روشنی کو آپ آگ سمجھ کے آئے ہو یہ آگ نہیں ہے، یا موسیٰ انک بالواد المقدس طوا، یہ بڑی مقدس وادی طوا ہے، فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں مبارک اتار دو۔ یہ جو ہم بزرگوں کے ہاں جاتے ہیں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں، یہ طریقہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ مقدس وادی ہے، اور جہاں پر آپ اپنے جوتے مبارک اتارو۔ جوتے اتارنے کی کیا حکمت تھی؟ فرمایا دراصل اللہ یہ اب دو حکمتیں ہیں، یا تو اس جگہ کی برکت موسیٰ کو ملے، یہ احتمال بزرگوں نے لکھا، یا تو اس جگہ کی برکت موسیٰ کو ملے، یا اللہ چاہ رہا تھا کہ سونیا اس جگہ پر تو آج پہلی بار آئے، دل چاہتا ہے تیرے قدموں کا فیضان اس جگہ کو نصیب ہو جائے۔ ہمیں دونوں باتوں سے قبولیت ہے۔ اگر جگہ کی برکت ملنی ہو تو بھی ہمارے لیے ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا، ہم اس لیے بزرگان دین کے مزارات پر یا مساجد میں جوتے اتار کے داخل ہوتے ہیں تاکہ اس جگہ کی برکت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور اگر یہ ہے کہ برکت بندے کی اس کو نصیب ہو تو ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ جہاں پر جو ہے اولیاء اللہ رہتے ہیں اس جگہ کو اس بندے کی برکت نصیب ہوئی ہوتی ہے۔ اب ہم اس لیے اترتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی برکت نصیب ہو جائے۔ پہلے اس جگہ کو اس ولی اللہ کی برکت نصیب ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کے طفیل جو بھی آتا جاتا ہے اسے نصیب ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو آواز آئی، درخت اس کے چاروں طرف سے روشنی آ رہی ہے، زیتون کا درخت تھا، اس کے چاروں طرف سے روشنی روشنی۔ فرمایا موسیٰ اننی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں، آپ آ گئے ہو میرے پاس، اب آپ فرعون کے دربار میں جا رہے ہو، میں تمہیں ان اخترتک، میں نے آپ کو اختار کر دیا، پسند کر لیا ہے، اور آپ میری رسالات میرے پیغامات کے آپ پیغمبر ہو، اور آج کے بعد آپ نے جانا ہے اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور دونوں پیغمبر ہو، اور جا کے فرعون سے بات کرو اور اسے ہدایت دو اور اس کو پیغام دو اور وہاں سے بنی اسرائیل کو چھڑاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر
طور کی تورات کی تختیاں بھی عطا ہوئیں، اور وہاں سے آپ واپس آئے۔ فرمایا آپ گھر والوں کی فکر نہ کرو، جس کو ہم رسالت دیتے ہیں پھر اس کے گھر والوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، وہاں سارے کرم ہو چکے ہوئے ہیں۔ واپس مجھے پہنچے اپنے گھر والوں کے ہاتھ، بچے کے لیے جنت سے جوڑے بھی آ چکے ہوئے تھے اور بچے کے سارے معاملات بھی ہو چکے ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے لگیں کہ یہ کون سے اچھے ہمسائے کے پاس گئے تھے کہ ان کے گھر والے آئے اور ساری ہماری خدمت بھی کر گئے، ہمارے لیے جوڑے بھی کر دیے، ہمارے لیے سب کچھ کر دیا۔ فرمایا وہ اچھے ہمسائے، فرمایا وہ ایسا ہے نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت عزتوں والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی وہاں سے چلے اور وہاں سے مصر پہنچ آئے۔ امی جان کے پاس پہنچے تو ادھر دربار میں سب جگہ پر اطلاع پہنچ گئی کہ موسیٰ مڑ کے آ گئے ہیں۔ ادھر فرعون بہت بوڑھا بھی ہو چکا ہوا تھا اور اس کے اندر بھی پرانی ایک تعلق یاد تھی، اس لیے اس نے خود پیغام بھیجا، آؤ نہ مجھے ملو۔ تو یہ لے پالک بیٹے بھی تھے، وہ ابو بھی بنا ہوا تھا، تو اس وجہ سے آپ موسیٰ علیہ السلام گئے، پیار ملا، محلے میں سارے لوگ ملے، چیف آف آرمی سٹاف ملا، چیف جسٹس ملا، وزیر ملے، سارے ملے، اور پورے محل میں ایک بڑا استقبال ہوا اور تعلق ہو گیا، اور یوں محبت کے ساتھ پھر وہ پہلی جیسی دوستی بحال ہوئی۔ اور جو 8-10 دن گزرے تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ پورا دربار تھا اور حضرت ہارون بھی وہاں پر تھے۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، میں آپ کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزارا ہے، میں مدین گیا ہوں، حضرت شعیب کے پاس رہا ہوں، وہاں سے واپس آیا ہوں، مجھے بتاؤ میں نے جتنا تمہارے درمیان وقت گزارا میں نے کوئی بے ایمانی کی ہے؟ نہیں جی۔ میں اچھا رہا ہوں؟ جی اچھا رہے۔ مجھ سے کوئی آپ کو شکایت؟ جی کوئی شکایت نہیں۔ پھر مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، آپ نے لوگوں کو اپنا بندہ بنایا ہوا ہے اور خود خدا بنے ہوئے ہو۔ یہ یاد رکھ لینا، خدا اور ہے، آپ خدا کے بندے ہو۔ خدا وہ ہے جس کو میں خدا بولتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون سٹ پٹا گیا۔ اس نے کہا درباریوں سے، سنتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے تمہارا خدا؟ فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، میرا خدا وہ جو سورج اور چاند کا مالک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی تعریف کی، شان بیان کی، کہا کیا نشانی ہے تیرے خدا کی؟ فرمایا میرے خدا کی نشانی یہ دیکھو، ہاتھ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاتھ ہی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ پھر آپ نے سب کے سامنے اپنی بغل کے نیچے ہاتھ رکھا، فرمایا اب دیکھو، ایسے کیا تو جتنی دربار کی لائٹیں تھیں نا وہ ماند پڑ گئیں، سورج سے زیادہ چمک آپ کے ہاتھ میں سے روشنی ہونے شروع ہوئی۔ فرمایا یہ میرے رب کا کرم ہے، تو خدا ہے تو کچھ چیز دکھا۔ وہ پریشان ہو گئے، کہا اور کوئی نشانی؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی نیچے رکھی، سانپ بن گئی ایک دم۔ اور فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا نا تو ایک دم چھلانگ مار کے اپنے تخت کے اوپر چڑھ گیا سانپ کے ڈر سے، اور کہا موسیٰ پکڑ لے، لڑ جائے گا، مجھے کانٹ دکھائے گا، موسیٰ اس کو پکڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور سیدھا سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالا۔ اس لیے جو بزرگوں کا عصا ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو اس طرح 2 شاخے بنے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا تھا اور وہ آپ نے اس کو پکڑ لیا، وہ پھر لاٹھی بن گیا۔ فرمایا میرے سچے خدا کی نشانی 300 آیات مجھے اللہ نے 9 معجزے دی ہیں۔ فرعون کا دل بڑا سخت تھا، اب وہ شرمندہ، کیا کرے، کیا جواب دے؟ اس نے سارے درباریوں سے کہا، تو دربار میں جو خوش آمدی ٹولہ تھا اس نے کہا جی یہ کوئی جادوگر لگتے ہیں، جادوگروں کو بلاؤ مقابلہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے پھر جادوگروں کو بلایا اور مقابلہ کیا۔ وہ اگلی بات میں آپ کو سنا چاہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 سے لے کے 54 تک کا مضمون ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور احسانات ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 55 سے 76 تک مضمون ہے، جادوگروں کی شکست ہوئی، اور وہ میں نے پچھلے آپ کو واقعات سنا دی ہیں۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی بے صبری ہونے شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بھی دعائیں کیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا غصہ سامری کے حوالے سے ہوا، وہ بھی میں نے آپ کو سنا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر بیان کیے کہ یاد رکھنا قیامت والے دن کسی سفارش کی سفارشی نہیں چلے گی، یاد رکھنا ایمان اور عمل صالح والوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کو ہم نے عربی زبان میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تمہیں مختلف اسلوب اس کے نظر آئیں، تمہیں نصیحت اور تقوی حاصل کرے، تم قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور فرمایا
لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، محبوب اپنی زبان کو ذرا جلدی نہ چلایا کرو، بس آرام آرام سے جتنا جبریل سنائے اتنا ہی سناؤ۔ ہمیں پتہ ہے جبریل سے زیادہ آپ کو قرآن آتا ہے، لیکن سونے محبوب آپ جس طرح یہ کہے اس طرح، تاکہ شریعت کا ایک سسٹم چلتا رہے الحمدللہ۔ تو اس طرح کرو، قل رب زدنی علما، آپ یہ کہا کرو اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جب حضور کو یہ دعا تعلیم کی گئی، یہ تعلیم امت ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں ہی سارے علم کا مالک ہوں، نہیں، ہر شخص یہ سوچے کہ میرے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ ہر مرتبہ اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے رہا کرو، تاکہ غرور پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو۔ اسی طرح ہر سال قرآن مجید سنو، ہر سال قرآن مجید سمجھو، لیکن باادب لوگوں سے سمجھو، تو یقیناً ہر مرتبہ آپ کو نیا نور، نئی تسلی، نیا فیض، نیا کرم، نیا اطمینان نصیب ہوگا۔ پھر آیت نمبر 116 سے 128 تک آدم علیہ السلام اور ابلیس کا وہ واقعہ مشہور جو ہے وہ بیان کیا گیا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آگے پھر ایک جگہ آئے گی، میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اور آخر میں جو ہے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے محبوب، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو جو لوگ آپ کی بے ادبی کرتے ہیں ان پر عذاب کب کا آ چکا ہوتا، لیکن اے محبوب ان کی پرواہ نہ کرو، اور ان کافروں اور بے ادبوں کی دولت کی طرف آپ اپنے غلاموں سے بھی بولو کہ خبردار ان کی دولت اور ان کی عیاشی کی طرف نظر نہ کریں، بلکہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں رکھیں، ان کا انجام اللہ تعالیٰ خود کرے گا، اور آپ کے غلاموں کو ثواب اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ ان سے بولو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ یہاں سورہ طٰہٰ ختم ہو گئی، اور اب 16 پارہ بھی ختم ہو گیا۔